ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے. آپ دیکھیں آگ جب بھڑکتی ہے اور اس کے شعلے نکلتے ہیں تو پھر اس کے شعلوں سے اڑتا ہوا پرندہ بھی نہیں بچ سکتا، حالانکہ وہ تو اپنی راہ کی طرف جا رہا ہے اور اوپر سے اڑ کے جا رہا ہے، لیکن کہا وہ بھی نہیں بچ سکتا ہے. آپ دیکھیے کہا کہ یہ غصہ جو ہے یہ آگ کا ایک شعلہ ہے، جسے غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہے تو کہاں بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہے لیٹ جائے تو اس کا غصہ دور ہو سکتا ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے جب انہیں لڑتے ہوئے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان جا کے اگر انہیں کوئی بتا دے کہ غصہ کو ٹھنڈا کرنے والی ایک چیز ہے اگر وہ پڑھ لی جائے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے وہ چیز ہمیں بتا دی. آج اگر ہم بھی اس پہ عمل کر لیں تو یقینی بات ہے ہمارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو سکتا ہے، ہم بھی غصے پہ قابو پا سکتے ہیں. اور وہ کیا چیز ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی صاحب کو غصہ آ جائے، جب کسی انسان کو غصہ آ جائے تو وہ غصے کے عالم میں اگر قابو نہ پا رہا ہو وہ پڑھ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جب ہم اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم سے شیطان دور ہو جاتا ہے، ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم ایسا عمل کرنے سے بچ جاتے ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کتنے سارے ایسے معاملات ہیں. ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر طلاق کی شرح کتنی بڑھ چکی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے پیار کی باتوں کے اندر آ کے پیار کے ساتھ کسی کو طلاق نہیں دی، یہ پیار میں اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں. غصے کے عالم میں جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو غصے میں الفاظ نکال دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اور پھر جب جاتا ہے مفتی صاحبان کے پاس دارالافتاء کے اندر جب اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں تو بس وہ یہی الفاظ کہتا ہے کہ غصے میں کہا یہ الفاظ کہتے ہیں. شریعت اس بات کو تو پھر نہیں مانتی ہے، پھر تو اس کے اوپر حکم جو ہے وہ لاگو ہو کے رہے گا. آپ دیکھیے کتنا جلد بازی کا فیصلہ ہے. ہم غصے میں کتنی جلد بازی کر بیٹھتے ہیں. ایک ایسے بندھن کو، ایک ایسی گرہ کو ہم نے یوں جو ہے پاش کر دیا کہ جس گرہ کو لگانے کے لیے، جس گرہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ نکاح تو میری سنت ہے. ہم اس سنت کو دیکھو کیسے پاش کر رہے ہیں. پھر ہمارے اوپر وبائیں کیوں نہ آئیں، ہمارے اوپر یہ الزامات کیوں نہ آئیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم جو ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کی کتنی بجاوری کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا. آپ دیکھیے کہ کتنے ہم پریشان ہیں، اس کرونا وبا سے ہم کتنے پریشان ہیں. لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ سے بھی بات کی کہ انسان اس بیماری سے تو ڈر رہا ہے، اس وبا سے تو خوف زدہ ہے، لیکن جب رب العالمین کی طرف سے تجھے بلاوا آتا ہے، کبھی اللہ کے گھر میں بھی تو آیا ہے، کبھی اللہ کے گھر میں آ کے تم نے اللہ کو منایا بھی ہے یا نہیں منایا. آپ اندازہ کیجئے جب یہ فکر 2 یا 3 400 تک تھا، آزاد کے قریب تھا، اس وقت تو ہم نے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دی، تب تو ہمیں اللہ یاد آ رہا تھا. اب ہم اللہ کو بھول گئے. اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آتا. بھائی اگر مسجد نہیں آ سکتے ہو تو اپنے گھر کو مسجد بنا دو، گھر کے اندر جو ہے ایسا نظام جو ہے بنا دو، خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنا دو. میرے بھائیوں یہ دنیا 4 دن کی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ دیکھیے اب تھر تھر کانپ رہے ہیں ہم. اس علی ٹاؤن باغ میں ہر
سے بچھڑ کے جا رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچھڑنے کا بھی خوف کیا کہ ایک دن ہمیں بھی بچھڑ کے جانا ہے؟ بچھڑا کچھ اس ادا سے جو روتے ہی بدل گئی، ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گئے۔ یوں بچھڑ کے جائیے کہ جب آپ اس دنیا سے جاؤ، اپنوں سے بچھڑو، تو پھر بعد میں رہنے والے تمہارے جانے کا غم نہ منائیں، بلکہ تمہارے لیے استغفار کریں، ہاتھ اٹھائیں اور کہیں مالک دنیا کے اندر جیسے یہ تیرا بندہ اپنی زندگی گزار کے آیا ہے، ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہم بھی اس طرح کی زندگی گزاریں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یقین مانے ایک جنازہ پڑا، اس جنازے پہ انہوں نے جو بات کی کمال کر دیا، کہاں یہ مرنے والا خود ایک تقریر بن کے جا رہا ہے، یہ مرنے والا کہہ رہا ہے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، تم نے بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ وہ مرنے والا خود ایک تقریر تھا اور کہہ رہا تھا اے مسلمانوں، میں تو اپنا وقت گزار کے جا رہا ہوں، تمہیں جاتے ہوئے تلقین کیے جا رہا ہوں کہ تم نیک کام کر کے واپس آنا، اپنے ساتھ نیک اعمال لے کے آنا۔ مرنے والا تو چلا جاتا، جب ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو قبر والے قدموں کی آہٹ سے جانے والے کو پہچان رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو شہر خاموشہ میں پڑے ہیں، تم نے بھی ایک دن آنا ہے، لیکن ہماری طرح ہو کے نہ آنا، اپنے آپ کو نیک اعمال کے اندر لپیٹ کے آنا۔ قبر کہتی ہے، زمین بھی کہتی ہے میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے، ایک دن تو نے میرے اندر آنا ہے، میں تجھے ایسا جو ہے دباؤں گی کہ تیری دائیں والی پسلیاں بائیں میں گھس جائیں گی۔ زمین کہتی ہے، قبر کہتی ہے کہ میں ایک گڑھا ہوں، ایک گڑھا بند گڑھا ہوں جہاں کوئی روشنی نہیں ہے، کہا نیک اعمال کی روشنی لے کے آنا۔ قبر کہتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گڑھ ہوں، نیک اعمال لے کے آنا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اپنے آپ پہ غور کیا ہم اللہ رب العالمین کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، کتنی تابعداری کر رہے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مزاج بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟